جس سیمینار کا آج انعقاد ہوا یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اندر کچھ ڈراؤن آؤٹ ہو جائے گا۔ جتنا میں سمجھتا تھا کہ اس کا پرچار ہونا چاہیے کہ یہ سوچ ہمارے اوپر ایک یلغار ہے، دنیا میں انسانوں پر یلغار ہے۔ میں اور آپ تو پاکستان کی حد تک بڑا اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں کہ یہ اسلام، دنیا اسلام کے اوپر یلغار ہے اور پاکستان کے اوپر ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کی ساری ساکھ پر اور ساری سوچ کے اوپر ایک بہت بڑا ٹرانسفارمیشن اس کے اندر آ بھی رہا ہے۔ کب پہچانتے ہیں، کب نہیں پہچانتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک تو پروٹیکٹیو ری ایکشن ہوتا ہے کہ جس کے لیے سر سید احمد خان نے کہا کہ جی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی اور انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کرنی پڑے گی، وہ بھی ایک اسلامی معاشرے کے اندر وہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا، اور تقریباً 20-30 سال انہوں نے اس کے خاص طور پر صرف اس پر گزارے، اور شاید 1895 کے قریب ان کو یہ بھی خیال آیا کہ بھئی میں جہاں تک تعلیم اور علم کی بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اپنے رائٹس کی بھی بات کروں، تو انہوں نے ایک محمدن رائٹس ایسوسی ایشن بنائی۔ مگر میں صرف آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انسانوں کے ذہنوں کے اندر سب سے بڑا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ یہ کہ میں ان چیزوں کے لیے دروازہ بند کر دوں، کیونکہ دروازہ بند کر کے اس نے بہت ساری چیزوں کو زندگی میں روکا بھی ہے، اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی تو امیجیٹ جو ہزاروں سال کا تجربہ ہے وہ دروازہ بند کرنے کا ہے، تو وہی ایک امیجیٹ ری ایکشن بھی ہوتا ہے۔ اچھا، مگر اگر طوفان ہو تو بھی آپ دروازہ بند کرتے ہیں، پھر کھڑکیوں کے وہ باریک دراریں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ بچ جاتے ہیں، کبھی بارش کے اندر بھی، طوفان کے اندر چھت سے بھی پانی آنے لگتا ہے۔ تو آج کل میڈیا کا حال اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ سب واقف ہیں کہ یہ تانے کے طور پر ہم علماء کی طرف یہ بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہی لوگ پہلے لاؤڈ سپیکر کے خلاف تھے، لاؤڈ سپیکر کے بعد پھر ٹیلی ویژن کے خلاف ہوئے، اور میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بڑے فخر سے اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ میرے والد مرحوم جن سے ڈاکٹر انیس احمد بھی واقف تھے اور ان کے بھائی ڈاکٹر خورشید احمد بھی واقف تھے، وہ بھی عالم بھی تھے، جانتے بھی تھے چیزوں کو، اور اپنے ہاتھ سے عیب کو اور برائیوں کو روکنے والے انسان بھی تھے۔ تو میری شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹیلی ویژن جو ہے نا بڑے خرابے کا ذمہ دار ہے۔ جب ایک ہی چینل ہوتا تھا تو جناب ہمارے گھر سے بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن اور کلر ٹیلی ویژن ہٹ گئے، اور مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے اپنے بیڈ روم کے اندر ایک چھوٹا سا کلر ٹی وی رکھ لیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ خیر جب پتہ چلا تو وہ پرانے زمانوں کے سمجھدار لوگ ہوتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے اچھا کیا لے لیا، تو مگر 2-3 سال بعد انہوں نے ٹی وی دیکھا، جب کوئی خاص خبر آئی تو میں نے کہا جی، جب ان کو پتہ چلا میں نے کہا جی میرے کمرے میں ٹی وی ہے آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا، تو یہ امیجیٹ ری ایکشنز ہوتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کے اندر بھی یہ دیکھا کہ جب کسی چیز کا یلغار ہوا تو بیسک گٹ ری ایکشن ہمارے پارلیمنٹ کا اور ہماری جوڈیشری کا اور ہمارے سیاستدانوں کا یہ ہوا کہ بند کر دو، یوٹیوب بند کر دو۔ پھر احساس ہوا کہ نہیں یہ تو ہر طرف سے پانی کی طرح، یہ کہیں ادھر سے آئے گا، وی پی این کے ذریعے آنے لگے گا۔ اس وقت دنیا بھی پریشان ہے۔ اچھا، اور جیسے جیسے میرے اور آپ کے بال سفید ہوتے جاتے ہیں ہمیں زیادہ پریشانی ہے، کیونکہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ ماضی اس کو زیادہ خوبصورت لگتا ہے، تو ہر چیز کو وہ روکتا ہے کہ جی ماضی زیادہ اچھا تھا، ماضی زیادہ اصولی تھا۔ اب وہ اصول بھی بدلتے جاتے ہیں۔ تو یہ جو میڈیا کا انفلوئنس ہے، یہ تو ڈیجیٹل میڈیا تو بات کی بات ہے، میڈیا کا انفلوئنس جو ہے وہ تو آپ نے خود فرمایا کہ ٹیلی ویژن کے سامنے ایک چینل کا انفلوئنس تھا، پھر کئی چینلز کا انفلوئنس ہو گیا، پھر بچوں کی وہ کیفیت کے ماں باپ کا اور تعلیمی ادارے کا ان کے انپٹس کے اندر کنٹرول تھا، وہ بڑھتا چلا گیا۔ اب آپ انپٹ بند نہیں کر سکتے، یہ بات طے ہے، کسی انداز سے بند نہیں کر سکتے۔ کتنا کنٹرول بڑھ گیا کہ جی جو ٹیلی ویژن، میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر جب ٹی وی چلتا تھا اور جب میرے والدین زندہ تھے
تو اس بات کا اہتمام ہو جاتا تھا کہ وہ بیچ کے کمرے میں رہتا تھا اور ایک کیفیت رہتی تھی کہ کیا دیکھا جائے، کیا اکٹھا ایز اے فیملی نہ دیکھا جائے۔ اب تو ہر ایک کے پاس جب ٹیلی فون ہے تو وہ بھی سارا اوور کم ہو گیا۔ تو میری خواہش یہ تھی، اور میں مسلسل اس پر گفتگو کر رہا ہوں، کہ جو آنسلاٹ ہے اس میں انسان کدھر جائے گا۔ اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ سب کنزرویٹو انسٹیٹیوشنز دنیا میں، چاہے مسلمانوں کے ہوں، چاہے مسیحیت کے ہوں، چاہے دوسرے ہوں، یا کنزرویٹو پیرنٹس اس بات کے خواہاں رہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرو، تو لہٰذا اس میں پیرنٹل لاک بھی آتا ہے، لہٰذا اس میں ایج ڈسکرپشن آنے لگی کہ ایج 18 سال سے اوپر کے بچے نہیں دیکھ سکتے فلم، یا 16 سال یا 14 سال یا 12 سال۔ اچھا، یہ اچھا بھی ہے اور یہ وہ سویٹنر بھی ہے جو کسی چیز کے اوپر لگا دیا جائے تاکہ اس کو چبا لو اور اس سے پھر اس کو ایکسیپٹ کر لو۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑا کام ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ انسانی سوچ کے اندر وہ طاقت پیدا کرنا، وہ ٹولز دینا کہ بچے اور بڑے ڈٹرمنیشن کر سکیں، تفریق کر سکیں۔ پریونٹ کرنا، دیوار کھڑی کر دینا، دروازہ بند کرنا شاید سلوشن نہ ہو۔ مطلب مثال کے طور پر پیمرا کو ہدایت کریں کہ بھئی یہ بند کر دو۔ اچھا، اس ایک لابی ہمیشہ رہتی ہے کہ چیزوں کو کھولو، بند نہیں کرو، کیونکہ جب آپ چیزوں کو بند کرنے لگتے ہیں تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیے جولین اسانج کا وکی لیکس، آپ یہ دیکھ لیے کہ پیناما پیپرز اور پیراڈائز پیپرز، یہ سب کچھ اگر یہ چیزیں کھلے نہیں تو بڑی سخت بدبو ہے۔ مائی لائی کے اندر جو ظلم ہوا ویتنام کے اندر، اگر وہ کھلتا نہیں تو ویتنام کی جنگ شاید اور 1-2 سال چلتی رہتی۔ اسی طرح سے ابو غریب کے معاملات اگر کھلتے نہیں تو بڑھتا جاتا۔ تو مگر کہاں پر ایک تو ایکسپوجر، اچھا مگر اس کے اندر ایک ایڈیٹوریل باعث آ رہا ہے، ایک میرے اور آپ کے ذہن کا باعث موجود ہے۔ اور میں ایسے موقعوں پر ایک کتاب کا ذکر کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنے تعصبات کو پہچاننے چاہتے ہیں، اور میرا دماغ یہ مجھے اور آپ کو اس کو بھی ایڈریس کر لینا چاہیے کہ میرے اپنے دماغ کے اندر میں نے اپنے تعصبات کو پالا ہے، اور وہ اس لیے پالا ہے کہ میرے اپنے دماغ میں جو بائزین انالیسس ہوتا ہے، جو تھامس بائز تھا، جو ایک پادری تھا، اس نے ایک سوچنا شروع کیا کہ بھئی نمبرز کی بنیاد پر فیصلہ کرو، اپنے اینیکڈوٹل انفارمیشن کی بنیاد پر نہیں کرو، جو بعد میں اسٹیٹسٹکس کہلاتا ہے۔ تو میری مجبوری یہ ہے کہ میں وہ اپنے ذہن میں کر نہیں سکتا وہ انالیسس، تو لہٰذا میرے پاس جو میری اپنی تعلیم کی انفارمیشن ہے، میرے اپنے مشاہدات ہیں، ان کے بعد جب میں کوئی چیز دیکھتا یا پڑھتا ہوں تو کسی خانے میں رکھتا ہوں ریٹریول کے لیے۔ یہ میرا اپنا باعث ہے۔ کچھ اوپینین اس پر بناتا ہوں تو میں اپنے تعصبات اور مشاہدات کی بنیاد پر میں اس پر اوپینین کے ساتھ اس کو اپنی ذہن کی لائبریری میں رکھ لیتا ہوں۔ تو پہلے تو مجھے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ میری اسٹرینتھ ہے کیا، میری انالیٹیکل ایبلٹی ہے کیا۔ تو جو لوگ بھی اس میں قدم رکھیں گے یا رکھنا چاہیے جن کو، ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ تعصبات کو کتنا منیمائز کر سکتے ہیں، کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ اچھا، اب جو انالیسس آپ اپنے ذہن کے لیے کرتے تھے، اب اس سے زیادہ انالیٹیکل مشینز آ گئیں۔ ان انالیٹیکل مشینز کی بنیاد پر بہت سارے انالیسس ہو رہے ہیں، آپ کے اوپر ہو رہے ہیں۔ کون سی فلمیں آپ زیادہ دیکھتے ہیں وہ انالیسس ہوگا، کون سے ویب سائٹس پر آپ زیادہ جائیں گے وہ انالیسس ہوگا۔ اور اس وقت انسانوں کا انفلوئنس ان انالیسس کے اوپر بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ اب یہ انالیسس کے کون سی چیز آپ کو فیڈ ہوگی اس پر میں آ جاؤں۔ اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرتی کیا ہے؟ وہ کرتی یہ ہے کہ ایک نیورولوجیکل نیٹ ورک کے اعتبار سے اس میں اندر آپ نے کیوریز دے دیں کہ بھئی یہ چڑیا والے پیٹرنز کے سارے امیجز جو ہے وہ تم ادھر رکھتے جاؤ، ہے نا، تاکہ جیسی تم کو چڑیا نظر آئے تو تمہارے ہاں ایک ریکگنیشن ہو جائے۔ تو امیجز کے بعد سب سے پہلے یہ بات امیجری سے شروع ہوئی، اب اس کے بعد خیالات سے شروع ہوئی۔ تو جن کو گاہک چاہیے،
اگر ریسٹورانٹ کے باہر کوئی آدمی کھڑا ہو جس کو گاہک چاہیے تو وہ آواز لگائے گا، بلاتا رہے گا، کوئی ایسی چیز بتائے گا جو انوکھی ہے مگر اپنی آواز اونچی کرے گا۔ تو جن کو گاہک چاہیے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اور جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد وہ اسی چیز میں مجھے پھنساتے رہیں گے۔ اور یہ فیس بک کا اور سب چیزوں کا ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہے کہ اگر آپ وائلنس دیکھنا چاہتے ہیں یا تلاش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی، تو آپ کو اسی وائلنس میں وہ ایکسٹریمائز کرے گا تاکہ آپ پیج سے نہیں ہٹیں، آپ اس فوکس سے نہیں ہٹیں۔ واٹ آئی ایم سیلنگ، دوسرے دکان پر مت جائیں، ساری چیزیں اچھی اور بری اسی دکان میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ٹیکنیک یوز کی جا رہی ہے اور میں اور آپ اس ٹیکنیک کے غلام ہیں۔ میں نے نام بھول رہا ہوں، میں نے اپنا ویب سرچ انجن جو ہے نا، وہ مین ویب سرچ انجنز، مثال کے طور پر گوگل سے ایک ویب سرچ انجن ہے جو کہ کہتا ہے کہ جی ہم کوئی ڈیٹا تمہارے اوپر اینالائز نہیں کرتے، اس کا نام ہے ڈک ڈک گو، بڑا عجیب سا نام ہے نا؟ میں نے وہ ویب سرچ انجن اسی لیے رکھا ہوا ہے، آئی ڈونٹ وانٹ مائی سیلف ٹو بی اینالائز۔ فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زیادہ نقصان اس بات پر پہنچے گا کہ میرے اینالائز کر کے وہ چیزیں ایڈورٹیزمنٹس میرے پاس آئیں جو میں چاہتا ہوں۔ تو میں ذرا سا اپنا ذہن براڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اس مشین کا حصہ نہ بن جاؤں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کیفیت نہ ہو۔ اچھا جی، میں آپ کے سامنے ایک اور چیز کا ذکر کر دوں کہ سب سے سسیپٹیبل ایج کیا ہے، اور جن لوگوں کو یہ اس معاملے میں دیکھنا ہے تو سائنٹیفک امریکن فیبرری 2022 کا میں ایک آرٹیکل ہے کہ سب سے سسیپٹیبل ایج جو ہے وہ 14 سال کی ہے، اور 14 سال کی وہ عمر ہے جس کے اندر بچے ڈیسیشن میکنگ کے قریب آ جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں، بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، ان کا برین کیپیسٹی اچھا ہو چکا ہوتا ہے، ان کے انالیٹیکل ٹولز بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو 14 از دا موسٹ سسیپٹیبل ایج، اینڈ دین ظاہر ہے 14 سے لے کر 20 تک وہ سسیپٹیبل ایج ہے ایز لانگ ایز پیپل آر فارمنگ اوپینین۔ تو لہٰذا اس ایج کے لیے میں کیا کروں؟ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی پریشانی ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل فیک نیوز فار ایگزامپل۔ فیک نیوز از ناٹ کمفرٹیبل فار اینی بڈی، مگر جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا فیک نیوز اور میرے تعصبات جو ہیں، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا ہتھیار رہے میرے پاس۔